أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله صدق الله العظيم بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرض عن ناطق بفمه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ جل جلالہ الحمد والثناء سرکار فخر کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود السلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب عز و جل کے فضل اور کرم سے ہر اتوار بعد نماز ظہر درس قرآن کی اس مقدس بابرکت محفل کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عمل پر درس قرآن میں شرکت کرنے پر استقامت نصیب فرمائے۔ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 249، اس کا ایک جز گزشتہ درس قرآن میں بیان ہوا، دوسرے جز کی طرف آتے ہیں۔ رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے فلما جاوزہ، جب وہ آگے بڑھے اس سے، یعنی اس نہر سے، ہوا وہ یعنی طالوت والذین آمنوا معہ، اور جو ان کے ساتھ تھے ایمان والے، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنودہ، تو جنہوں نے اس نہر سے پانی پیا تھا وہ کہنے لگے آج کے دن ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں کہ ہم جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کر سکیں۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، لیکن وہ جو پانی پینے سے باز رہے تھے، پکے ایمان والے تھے، جنہیں یقین تھا، انہوں نے کہا کہ بے شک وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ پھر بعد میں فرماتے ہیں کم من فیات قلیلہ، کتنی ایسی چھوٹی جماعت ہیں، غلبت جو غالب آ جاتی ہے، فیات کثیرہ، بڑی جماعت پر۔ چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ چھوٹی جماعتوں کو کامیابی عطا فرما دیتا ہے باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ واللہ مع الصابرین، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا اس وجہ سے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آیت مبارکہ میں اسی واقعے کی جانب اشارہ ہے کہ جب طالوت کو بادشاہ مقرر کیا گیا، اب وہ جالوت اور اس کے چاہنے والوں سے بدلہ لینے کی غرض سے جب یہاں سے نکلے تو اپنے شہر، اپنے وطن کو پار کیا۔ اس کے بعد بہت بڑی تعداد تھی، 3 لاکھ سے بھی زائد۔ اب ان کا امتحان اس نہر سے کیا جانا تھا کہ سخت گرمی ہے، بہت شدید دھوپ ہے، شدید قسم کی پیاس ہے، سامنے میٹھے پانی کی ٹھنڈی برف نہر آ گئی۔ تو حضرت طالوت نے پہلے ہی یہ اعلان کر دیا کہ تم میں سے جو شخص اس نہر سے پیے گا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ہم پھر ہمارے ساتھ لشکر میں نہ رہے۔ اور یہ بخوبی جانا چاہتا تھا کہ جذبات میں آ کے سارے ہی آ گئے، لیکن اصل مشن ان کا یہ نہیں، کچھ ہی ہے مخلص، باقی بہت بڑی جماعت منافق۔ لہذا ان کا امتحان ہوگا، پتہ چل جائے گا، چھانٹ ہو جائے گی۔ پھر جب وہ نہر آئی تو اعلان کر دیا گیا کہ اس سے نہ پینا، نہ پینا عزیمت ہے، اگر ایک چلو پی لیا تو یہ رخصت ہے، اس سے زیادہ اس کے آگے نہ بڑھنا، جو بڑھ گیا وہ ہم میں سے نہیں۔ اب دیکھیں یہ نہر سے امتحان ہونے جا رہا ہے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے جو زیادہ پی لے وہ بھی بولے ہم بھی آ رہے ہیں۔ جس نے پیٹ بھر کے سیروں کے پی لیا، جسے حضرت طالوت فرما رہے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں، جو سیروں کے پی لے گا، ایک ایک شخص کو کون دیکھنے جا رہا ہے؟ ایک ایک شخص کو کون پکڑے گا؟ لیکن رب کا جب امتحان ہوتا ہے نا تو اس کی شان بڑی اعلیٰ ہوتی ہے، وہ بندہ خود ہی اس باؤنڈری میں آ ہی جاتا ہے، پھر آگے کیمرہ یا تحقیق کی حاجت نہیں پڑتی۔ جس حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ظالم چاہے جتنا بھی ظلم کر لے،
اللہ کی پکڑ میں آتا ہے، ہر حال میں آتا ہے۔ تو ہماری سوچ ہے نا کہ اس کو چھوڑ دیا گیا، وہ آزاد گھوم رہا ہے، اس کو کوئی بولنے والا نہیں، یہ ہماری سوچ ہے۔ اب رب کا فیصلہ دیکھیں، اعلان ہوا نہر آ رہی ہے، پانی نہ پینا، جو پے گا ہم میں سے نہیں۔ اب کچھ لوگوں نے سوچا ہوگا کہ حضرت طالوت کہاں دیکھ رہے ہیں ہمیں، 3 لاکھ سے بڑا لشکر ہے، وہ تو خود جنگ کی تیاری میں مصروف ہے، پیو سیر ہو کے۔ اچھا پیا جن لوگوں نے سیر ہو کے، پینے کی دیر تھی پیٹ باہر آ گیا، ہوش سیاہ ہو گئے۔ یہ ہوتا ہے امتحان کہ اگر تم نے رب کے حکم پر عمل نہ کیا، وقت تمہارا خود فیصلہ کرے گا۔ یہ تو رب تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ محبوب کے صدقے اس امت پہ اتنا بڑا کرم ہو گیا، اتنا بڑا کرم ہو گیا کہ بڑے بڑے گناہ گار اس امت میں پائے جاتے ہیں، لیکن ان کا گناہ کا اعلان نہ ان کے دروازے پر لکھا ہوا ملتا ہے، نہ رب عز و جل کی طرف سے اس پردے کو اٹھایا جاتا ہے۔ یہ رب کا کرم ہے تاکہ میرا بندہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے۔ تو میں قالوا لا طاقت، اب کیا ہوا؟ ایمان والے سارے آگے بڑھے، ان کے ساتھ وہ منافق بھی تھے، اس نہر تک پہنچے۔ اب جیسے اس نہر کو تجاوز کیا، آگے بڑھے نہر سے آگے بڑھنے کی دیر تھی، دیکھا تو دیکھا کیا دیکھا کہ 313 افراد اس نہر کو پار کر گئے۔ نہر بہت چھوٹی تھی، نہر اردن اس کا بتایا جاتا ہے نام، نہر تو بہت چھوٹی تھی۔ اب یہ جو پار کر کے گئے، یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا، اتنے تھوڑے سے افراد، 313، بس 3 لاکھ سے زائد کا لشکر تھا، باقی کہاں رہ گئے؟ لاکھوں میں تعداد، یہ تو نہر کے اس پار کھڑی ہے، آ جاؤ اس طرف، نہیں آ سکتے۔ کیوں، کیا ہوا؟ حالت خراب ہو گئی۔ تم نے رب کے امتحان کو مذاق سمجھ لیا۔ میرا رب جب کسی کا امتحان فرماتا ہے، پر اس پہ اسی طریقے سے سختیاں ہوتی ہیں۔ پاس ہو گیا سو کامیابی ہے، جنت اسی کے لیے، لیکن اگر ناکام ہوا تو پھر اس قسم کے عذاب کا بھی سامنا ہوگا۔ اب وہ نہر پار ہی نہیں کر سک رہے، چلو آگے بڑھو، نہیں پڑھ سکتے، پیڑ اتنے بڑے نکل پڑے، آگے چلنے کی طاقت نہ رہی، وہاں پر ہی رک گئے۔ اب وہاں پر رکنے کے بعد ذرا اس جالوت کا لشکر جو آ رہا تھا، اس کا بھی ذرا ان لوگوں کو نظارہ کرا دیا۔ جب ان لوگوں نے اس جالوت کے لشکر کو دیکھا، او اتنی بڑی تعداد، اتنی بڑی، اتنے بڑے بڑے پہلوان، اور ساتھ ہی ساتھ اتنا بڑا ساز و سامان، جبکہ ہمارے پاس نہ ساز و سامان ہے، نہ ہماری اتنی بڑی تعداد ہے۔ یہ 3 لاکھ، 4 لاکھ، 6 لاکھ، یہ کیا ہے؟ کوئی تعداد ہی نہیں، وہ تو لاکھوں میں مجموعہ ہے، اور سب کے پاس جنگی ساز و سامان، اور بہت بڑی تعداد ان میں پہلوانوں کی ہے۔ یہ کہنے لگے یہ کیا ہوا، ہم ان کے پاس کیسے جا کے لڑیں گے؟ کیونکہ بزدلی کا اثر بالکل ظاہر ہو چکا تھا، نہر کا پانی پی لیا تھا۔ اب کہنے لگے کہ تم میں سے جو شخص اس طرف گیا، در حقیقت وہ موت کے منہ میں جائے گا، اس کو مرنا ہی مرنا ہے، اس کو واپس نہیں آنا۔ لہذا ہمارا یہ مشورہ ہے کہ اپنے آپ کو موت کا کھیل نہ کھلواؤ، اپنے آپ کو موت کے منہ میں نہ ڈالو، کیونکہ جو تم میں سے اس نہر پار کے تو جالوت کا لشکر، وہ جالوت اتنا سخت بندہ، اور اس کے اتنے سخت لشکر والے ساز و سامان، پہلوان، جو گیا سو گیا بس۔ اس طریقے سے بزدلی کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ وجہ کیا بنی؟ پانی پی لیا، نہر سے سیراب ہوئے، منع کیا تھا نہر سے پانی نہ پینا، لیکن امتحان میں فیل ہوئے۔ آئے تو بڑے جوش میں تھے، لاکھوں کی تعداد میں، جب مخلص رہ گئے تو فقط 313۔ تو یہ نہر در حقیقت کھرے کھوٹے میں فیصلہ کرنے کے لیے تھی۔ یہ نہر در حقیقت مومن کون ہے اور منافق کون ہے، اس میں فیصلہ کرنے کی تھی۔ یہ نہر در حقیقت مخلص کون ہے اور جو غیر ہے وہ کون ہے، ان میں فیصلہ کرنے کے لیے تھی۔ تو اس طریقے سے آزمائشیں ہوتی رہتی ہے۔ اب پھر مومن کا جو گروہ تھا، جو مخلص گروہ تھا، جو کھرے لوگ تھے، وہ جو اس نہر کے پار کھڑے تھے 313، ان میں بھی 2 گروپ بن گئے۔ لیکن دونوں میں سے کوئی ایسا نہ تھا کہ کوئی یہ کہہ دیتا کہ ہم واپس چلتے ہیں ان منافقوں کی بات سن کر، نہیں۔ ایک گروہ نے کہا دیکھو ہمارے پاس ساز و سامان نہیں، ہم پہلوان بھی نہیں، ہماری تعداد بھی بالکل
گنی ہوئی 313۔ تو ہم سب مقابلے کے لیے ضرور جائیں گے، لیکن ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ اپنی جان اپنی ہتھیلی میں لگ کر جائیں گے، اپنے ہاتھ جان کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کے سجا کے جائیں گے، اور رب عز و جل کے فضل و کرم سے شہادت کا جام پی کر آئیں گے، شہادت کا جام نوش فرمائیں گے، شہید ہوں گے، بس اور کوئی ہمارا دوسرا حل نہیں۔ اب کتنا بڑا فرق ہے ان کی باتوں میں ان کی باتوں میں۔ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں جانا تو ہے ہی، ساتھ یہ بھی اعلان کر دیا کہ واپسی کا کوئی چانس نہیں، اور یہ بھی اعلان کر دیا کہ شہادت ہی عین ہے، حقیقت ہے، وہاں جا کے رخصت ہونا اس دنیا سے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ پھر ان کا جو دوسرا گروپ تھا، یہ جو 2 گروپ بنے تھے ان میں سے ایک گروپ نے تو یہ اعلان کیا، کیونکہ نبی کے حکم پر، بادشاہ کے حکم پر بحکم الہی پانی کو نہ پیا تھا یا صرف ایک چلو بھر چکھا تھا، تو ان کا ایمان بھی تازہ رہا، موت کی پرواہ نہ کی کہ رب نے یہ زندگی دی ہے اسی کے حوالے کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن جو ان میں ہی ایک اور گروہ تھا ایمان والوں میں، انہوں نے کتنی اعلیٰ بات کر دی۔ انہوں نے کہا کیا تم یہ نہیں دیکھتے، کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے، 1-2 مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ، کہ اللہ رب العزت کم من فیات قلیلۃ غلبت فیاتا کثیرا، کہ چھوٹی جماعت جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے بڑی جماعتوں پر غلبہ عطا فرما دیتا ہے۔ چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہے، چھوٹی جماعتوں کو اللہ تعالیٰ بڑی جماعتوں پر فتح و نصرت عطا فرماتا ہے۔ کس حوالے سے؟ وجہ یہ ہے واللہ مع الصابرین، کہ اللہ در حقیقت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے سارا کام ہوتا ہے۔ تو یہ انہوں نے اتنی شاندار بات کی تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی باتوں کو سن کر ہمارا ایمان کمزور ہو جائے، ان منافقوں کی بات سن کر جو موت سے ہمیں ڈرا رہے ہیں، کہیں ہم بھی ایسا نہ ہو کہ ہمارے قدموں میں لغزش ہو جائے۔ اس لیے اتنا بڑا اعلان کر دیا کہ چھوٹی جماعت اگرچہ چھوٹی جماعت ہے لیکن رب کے حکم سے فتح عطا فرمائے گا، ہے تو رب کے چاہنے والوں کی جماعت نا، لہٰذا میرا رب چاہے گا تو فتح و نصرت عطا ہوگی۔ یہ ان کے آپس میں بات ہوئی۔ اب بات یہ ذہن میں آتی ہے، اگر کوئی سوچے اس حوالے سے کہ رب کے حکم سے جب فتح مل جانی ہے تو پھر یہ ساز و سامان، یہ کر و فر، یہ لشکر، یہ جنگ کی تیاریاں، یہ بادشاہ کا ہونا، امیر کا ہونا، یہ ساز و سامان کا ہونا، پھر اس کی کیا غرض؟ بس توکل کرے، جہاد کے میدان میں اترے، جہاد کرے، بس کافی ہے جب رب کے حکم سے فتح ہی مل جانی ہے۔ تو یاد رکھنا اس حوالے سے کہ ساز و سامان اگرچہ کتنا بھی ہو، فتح رب کے حکم سے ملنی ہے، لیکن اسباب کو اختیار کر کے، اسباب چھوڑ کے نہیں۔ مثال کے طور پر فی زمانہ آپ نے اپنی گاڑی کہیں سائڈ پہ کھڑی کر دی اور آپ نے اس پر بسم اللہ توکلت علی اللہ حکم مارا، جس عام طور پہ حصار کہتے ہیں، حکم مارا۔ اس کے بعد آپ آگئے مسجد میں نماز پڑھنے یا اپنے گھر پہ چلے گئے۔ اب صبح جب آپ جائیں گے نا تو آپ کو گاڑی کا ایک ٹائر بھی نہیں ملے گا، جیسے ہمارے حالات ہیں، ایک ٹائر بھی مہربانی کر کے کوئی چھوڑ کے نہیں گیا ہوگا، چاروں ہی لے کے گیا ہوگا، ساتھ میں گاڑی بھی لے کے گیا ہوگا۔ پھر آپ پریشان ہو جائیں گے، یہ کیا ہوا، میں نے تو بسم اللہ توکلت علی اللہ بھی پڑھا تھا، پھر بھی میری گاڑی غائب ہو گئی۔ تو وجہ یہ ہے کہ آپ نے در حقیقت جو اسباب ہے اس کو اختیار ہی نہیں کیا، جو رب کی طرف سے حکم تھا کہ پہلے اسباب کو اختیار کر، پھر یا مسبب الاسباب، پھر اس کی ذات پہ بھروسہ کر۔ سبب کو چھوڑ کر بھروسہ کرنے چلا ہے، اس میں بے وقوفی کی اور کچھ نہیں۔ مثال کے طور پر اوپر سے کوئی چھلانگ مارے اور یہ سوچے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ، میں نے اللہ کے بھروسے کے چھلانگ ماری، بچے گا؟ تو نیچے آ کے رونا دھونا کرے گا، میری ٹانگ ٹوٹ گئی، میرا سر پھٹ گیا، میں نے تو توکلت علی اللہ پڑھا تھا۔ تو وجہ یہ بنی، یہ جو تیرا عمل تھا نا، یہ عمل درست نہیں تھا، تو نے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا۔ پھر سوچا کہ میں اس وظیفے سے بچ جاؤں گا، تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کم عقلی، کم علمی اور جہالت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ لہذا ہونا کیا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ جب کسان بیج ڈالتا ہے تو اس کے بعد جو ہے یہ اسباب اختیار کرتا ہے، بیج جب اسباب اختیار کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے پھل پھول اور جو اس کی چاہت ہوتی ہے اس کے مطابق اسے اناج عطا فرماتا ہے۔
تو اسباب کو اختیار کیا جائے گا، پھر توکل تو اللہ کیا جائے گا، پھر میرا رب جو اس کی شان نشان ہے در حقیقت اس کی چیز کو اپنے قبضے میں لے گا، پھر اس کی شے محفوظ رہے گی۔ لیکن اسباب کو اختیار کرے بغیر یہ چیزیں سوچنا کہ صرف عطا رب کے حکم سے ہمیں عطا کر دی جائے گی، ملنی رب کے حکم سے ہی ہے، لیکن اسباب کو بھی اختیار کرنا ہے، ساز و سامان کا بھی ہونا، ٹریننگ کا بھی ہونا، لشکر کا بھی ہونا، ان تمام باتوں کا ہونا بھی بہت ضروری ہے کہ اس کے بغیر فتح ناممکن ہے۔ اسی طریقے سے وہ موقع تھا کہ اس میں فیصلہ ہونا تھا کہ کون سا شخص ایسا ہے اور کون سا شخص ویسا ہے، کون مخلص ہے اور کون منافق ہے۔ یہ تو اس دوران فیصلہ ہو رہا تھا، کھرے کا کھوٹے کا بھی آئی نہیں۔ آج ہمارے دور میں بھی منافق اور مومن کی پہچان کا ایک ذریعہ ہے کہ مومن اور منافق کو کیسے پہچانا جائے گا، کون ہے مخلص اور کون ہے غیر، اسی طریقے سے کون ہے کھرا کون ہے کھوٹا۔ آج کے دور میں پہچاننے کا طریقہ در حقیقت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق، محبت اور ادب کا زاویہ ہے کہ جو عشق و محبت رکھتا ہے ادب بھی رکھتا ہے، محبت کے ساتھ ادب بھی ہے، عشق کے ساتھ ادب بھی ہے، تو سمجھ لینا وہ در حقیقت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی ہے۔ جس کے پاس صرف کلمہ ہے ادب نہیں، کلمہ ہے رسول اللہ سے عشق نہیں، کلمہ ہے رسول اللہ سے محبت نہیں، وہ کلمہ پڑھ کے بھی منافق ہے، کہ جس کا کلمہ پڑھ رہا ہے اس کے لیے در حقیقت اس کے دل میں محبت ہی نہیں، وہ کہاں مخلص رہا، وہ کہاں مومن رہا۔ تو آج کے دور میں بھی اسی طریقے سے ہے، اور محبت کا اپنا ایک انداز ہے، صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں اس طرح محبتیں کر کے بتائی ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو مخلص اور بالخصوص قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں جس میں رب راضی ہو کے اعلان فرما رہا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سارے پکے ایمان والے ہیں، تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسی محبتیں کی ہیں، تو ان کو شان بھی اتنی اعلیٰ ملی۔ بحرین سے ایک شخص آیا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور آ کے رسول اللہ سے ملاقات کی، محبوب نے دیکھا چہرہ گھما لیا، وہ اس طرف سے گیا حضور نے اس طرف چہرہ پھیر لیا، اس طرف سے گیا حضور نے اس طرف چہرہ پھیر لیا، 3 بار ایسا ہو گیا۔ وہ انتہا درجے کا پریشان ہو گیا کہ اللہ کے حبیب نے رحمت للعالمین نے سید المرسلین نے امام الانبیاء نے میرے سے چہرہ پھیر لیا، اب کیا ہو، اب کیا ہو سکتا ہے؟ پھر کیا ہوا کہ یہ اس قسم کا چہرہ بنائے ہوئے دیگر صحابہ بھی اسے دیکھ رہے ہیں، صحابہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بحرین سے آئے تھے، جیسے آج کل کا دور ہے نا ویسا تو نہیں ہے کہ سب چیزیں جو ہے وہ نیوز کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے پتہ چل جائے۔ انہوں نے صحابہ کرام کی طرف چہرہ کیا، صحابہ کرام فرمانے لگے کہ رسول اللہ نے آپ سے چہرہ پھیرا، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں میں یہ انگوٹھی دیکھ رہے ہو، یہ انگوٹھی سونے کی ہے، تو محبوب کا فرمان ہے ان الذهب والفضة حرام لذکر امتی، کہ اللہ نے عز و جل کہ جو محبوب ہے وہ کیا فرماتے ہیں کہ بے شک یہ سونا اور چاندی کی فقط 1 نگ والی 4.5 ماشے سے کم جس کا وزن ہو چاندی، اس کی اجازت فرمائے سونا اور چاندی حضور فرماتے ہیں میری امت کے مردوں پر حرام کر دی گئی، حرام، یہ تو پہن کر آیا ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے حضور نے تجھ سے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ فوراً اس صحابی رسول نے دیکھے ایمان سونے کی انگوٹھی ہے، شادی شدہ ہے، گھر میں بیوی کو بھی دی جا سکتے، نہیں، انگوٹھی کو لیا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ پیش کر دیا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انگوٹھی کو لیا، لینے کے بعد پھینک دیا، اس کے بعد محبوب ان کی طرف متوجہ بھی ہو گئے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس محفل سے تشریف فرما ہوئے، کچھ وقت کے بعد کیا ہوا کہ وہ جو صحابہ ارد گرد مجمع میں محفل میں موجود ہیں، انہوں نے اس صحابی کو مشورہ دیا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو حکم ہے جو محبوب نے تجھے سنایا در حقیقت یہ تو مردوں کے لیے عورتوں کے لیے تو نہیں، اس انگوٹھی کو اٹھا اپنی بیوی کو دے دے، بہت آسان سی بات ہے۔ اب یہاں یہ بات کہی لیکن وہ صحابی تھے نا، ان کی شان کتنی اعلیٰ تھی
ان کی محبت کتنی اعلیٰ تھی. میرے رب نے ایسے تو نہیں فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا وکلا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے سب سے اچھا وعدہ فرما لیا، جنت کا وعدہ فرما لیا. ان کی محبت رسول اللہ سے خاص ہے. اب کیا ہوا، یہ جب انہوں نے مشورہ دیا اس صحابی کو کہ انگوٹھی اٹھا لے اپنی بیوی کو دے دینا، ان کے لیے تو جائز ہے نا، وہ پہن لے گی. رسول اللہ نے پھینک دیا ہے، تجھے منع کیا ہے، تیری بیوی کو تھوڑی منع ہے. انہوں نے کیا کہا، واللہ لا آخذ فقط ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں خدا کی قسم میں اس انگوٹھی کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو رسول اللہ نے پھینک دیا ہو. جس کو رسول اللہ نے پھینک دیا ہم میں اسے اٹھاؤں گا. کتنی محبت تھی. آج ہماری کیا محبت ہے، سوچے ذرا. ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں. سوچے ذرا کہ وہ کیا زمانہ تھا، کیا دور تھا. تو در حقیقت آج بھی رسول اللہ کی سنت مومن و منافق میں فرق کرنے کے لیے واضح ہے. آج بھی رسول اللہ کی تعلیمات، سیرت، سنت مبارکہ، اخلاق کریمہ در حقیقت کھڑے اور کھوٹے میں فرق کرنے کے لیے کافی ہے کہ ہم محبوب کی سنتوں سے کتنی محبت کرتے ہیں. ہمارا کوئی چاہنے والا ہوگا ہم اس کے طریقے کو اپنائیں گے، لیکن رسول اللہ جس کے لیے کائنات کو سجایا گیا، بنایا گیا، ہم ان کی سنتوں پر کتنے عمل کرنے والے ہیں. تو در حقیقت آج بھی یہ امتحان ہے. فرمایا واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہاں تک یہ واقعہ وہ پھر آگے سارا مزید سلسلہ. اللہ تعالیٰ درس قرآن کی برکت نصیب فرمائے، قرآن مجید کا نور عطا فرمائے. جو سننے میں، سمجھانے میں، سمجھنے میں غلطیاں ہوئی وہ تقاضا بشیر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ.